الرحمن عجائب سور میں سے اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ سورت ہے. عجائب و غرائب علوم ہے اس میں. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے اور ہر دفعہ گلہ اور شکوہ علیحدہ رنگ میں ہے. کہتے ہیں یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آبادی نصیب کرتا ہے. شادی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی، ہو چکی ہو تو اولاد ہو جائے گی. میاں بیوی دونوں پڑھے تو بیٹا ہوگا اور حسین جمیل ہوگا. لوگوں نے عجائب تجربات بھی اس میں نقل کیے. ایک حیران کن فائدہ میں نے اس کا دیکھا ہے کہ یہ امراض کے لیے شفا کا بڑا اکسیر ہے. حالانکہ میں نے ہزاروں تفاسیر دیکھی، کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں لکھا، مگر 100% مکمل میرا تجربہ ہے کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے امراض زائل ہو جاتے ہیں، حملہ آور بیماریاں پسپا ہو جاتی ہیں. شاید اس کے خوش رنگی اور نیرنگی اور برکات و انوار جو مومن پر نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیماری کا کوئی جوڑ نہیں. یہ سورت عجائب شفا ہے، غرائب صحت ہے، تندرستی اور سلامتی کا بھی امان و ضمان ہے. اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی اور کرم اور مخلوق کے ساتھ فیض رسانی کی شان اور جود جو ہے سورۃ رحمان میں ظاہر ہے. یہ سورت بہت سارے لاعلاج بیماریوں کا بھی علاج ہے. والناس عنہ غافلون والمولویون عنہ جاہلون. اندازہ سا ہوا ہے کہ جو کام سورۃ یاسین یا سورۃ تغابن سے نہ بنے تو پھر سورۃ رحمان سے بنتا ہے وہ. اور یہ سورت جنت میں بھی جنتیوں کی خواہش پر اللہ بزرگ و برتر رحمان الرحیم خود تلاوت فرمائیں گے. گھروں میں بھی کبھی کبھی تلاوت ہو اس کی، روز ہو تو بہت اچھا. بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے. اس کے مضامین بھی قرآن شریف میں کہیں اور نہیں ہے. پوری سورت میں لفظ اللہ نہیں ہے، پورے رحمان اور اس کی مہربانیاں اور اس کے الطاف اور اس کے تقدس اور 94 نعمتیں ہیں جنہیں مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے. سورت کے پڑھنے سے بہت ساری حاجات خود بخود پوری ہوتی ہے اور بہت سارے نامناسب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. سورت میں بن دعا مانگے دعاؤں کی قبولیت کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم نے مانگی ہے کیا؟ مانگنے والے تو بہت ہیں، آسمان و زمین کے سب خلقتیں مجھ سے مانگتی ہیں، لیکن تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں، حسنات، توفیق، ہمت، مردانگی، بڑے بڑے کاموں کے لیے استقلال، مطلوبہ جوان مردی، سب صورتوں میں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پھیلایا ہے. جس طرف سے ہاتھ ڈالیں گے قیمتی یاقوت و مرجان ہاتھ آئے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے قرآن شریف ہے. پھر اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا. ہمارے ہاں کتنے حفاظ موجود ہیں. کل من علیہا فان، جو کوئی بھی یہاں ہے وہ نہیں رہے گا، یعنی دنیا فانی ہے.
ہر وہ مخلوق جو اس زمین پر ہے وہ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رہے گا چہرہ یعنی ذات تیرے رب کی جو جلال و اکرام والے ہیں. حدیث میں جس نے دعا میں کہا یا ذل جلال والاکرام، اس نے اسم اعظم استعمال کیا، اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ سے مانگتے ہیں ہر مخلوق آسمان و زمین کی. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر روز وہ شغل میں ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو لیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی فارغ ہوتے تم دونوں کے لیے اے جن اور انس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اے جن اور انس کی جماعت اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ نکل جاؤ آسمان و زمین کے قلمروں سے. آسمان و زمین سے مخلوق کہاں نکل سکتی ہے؟ فانفذوا، پس نکلو. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو مگر بہت زور سے، وہ زور مخلوق میں ہے ہی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، چھوڑا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا، وَنُحَاسٌ اور دھواں، فَلَا تَنتَصِرَانِ تم اپنی مدد نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن پٹ پڑے گا آسمان ہو جائے گا سرخ مانند نری کے، نری چمڑا. جس دن آسمان پھٹے گا اور ہو جائے گا مانند گلاب کے، کدہان جیسے چمڑا جب کھینچ لیتے نا سرخ ہو جاتا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب پھٹ پڑے گا آسمان ہو جائے گا سرخ جیسے چمڑا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ